طرف مصطفیٰ کی ذات میں عیوب و نقائص نکالتا ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ذات مصطفیٰ سے دعوی محبت کرتا ہے، دوسری طرف رب کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، رب کی شان میں رب کی ذات کو عیوب و نقائص نکالتا ہے، اے لوگوں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کی تشریح مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کونین فرماتے ہیں اے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہوگا، کوئی بھی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے اہل محلہ سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہم اس حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ نبی کونین ہے، سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہے، آقا کونین کے صحابہ کا ازدحام کثیر ہے، نبی کونین کے غلاموں کی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے۔ آقا کونین نے اپنے غلاموں کو ناصحانہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہے، نمازیں پڑھو، روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھو، زکات فرض کی ہے، زکات دو، حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ اے لوگوں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اللہ نے فرمایا ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں گناہوں سے بچو، اب تمہیں گناہوں سے بچنا چاہیے، تمہیں نمازیں پڑھنا چاہیے، تمہیں روزے رکھنا چاہیے۔ آقا کونین اپنا ناصحانہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد آقا کونین حضرت عمر کی جانب اپنی نگاہ نبوت کو اٹھاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارکہ پر ڈالتے ہیں، حضرت عمر سے فرماتے ہیں قم یا عمر، اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عمر قریب آ جاؤ۔ حضرت عمر قریب آ جاتے ہیں، آقا کونین نے فرمایا اے عمر اپنی کلائی کو آگے کیجئے۔ حضرت عمر نے کلائی آگے کی ہے، نبی کونین نے حضرت عمر کی کلائی کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد آقا کونین فرماتے ہیں اے میرے عمر بولو تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ کس سے الفت رکھتے ہو؟ حضرت عمر بولنے لگے اے آمونہ کے لال سب سے زیادہ میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، بیوی سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، ارے بھائیوں سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک نے جب اتنا سنا ہے حضرت عمر کی کلائی کو چھوڑ دیا، حضرت عمر کی کلائی جیسے ہی چھوڑی ہے حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر بھڑکنے لگے، حضرت عمر قبیلہ خاطر ہو گئے، حضرت عمر چلانے لگے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال آپ نے میری کلائی کو پکڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد سوال کرنے کے بعد اور جواب ملنے کے بعد آپ نے میری کلائی کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے عمر تم مومن کامل نہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، زکات میں دیتا ہوں، حج میں کرتا ہوں، اے میرے آقا میں مومن کامل کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے اتنا عرض کیا، نبی نے فرمایا اے عمر ارے تمہارے دل میں سب سے زیادہ میری محبت نہیں ہے۔ عمر آگے بڑھے، نبی کے پیروں پر گرے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا عمر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار نعرہ رسالت
مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ صدق قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے فرمایا عمر جب تم مجھ سے زیادہ سب سے پیار کرتے ہو تو یاد رکھو جنت میں وہی جائے گا جو تم سے محبت کرتا۔ میرے نبی نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ آؤ جب محبت رسول کی بات آ گئی ہے، بہت سارے ٹاپک دیے لوگوں نے، میں ہر ٹاپک پر تھوڑا تھوڑا بولوں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 کی حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت محمد ابن سیرین ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے صحابی رسول حضرت عبیدہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے عبیدہ میرے پاس سرکار کے کچھ بال مبارک ہیں۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا اے محمد ابن سیرین تم نے سرکار کے بالوں کو کس سے لیا ہے؟ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں اے صحابی رسول میں نے سرکار کے گال مبارک کو حضرت انس سے لیا ہے یا حضرت انس کے گھر والوں سے لیا ہے؟ راوی کا شک ہے۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے محمد ابن سیرین سنو، تمہارے پاس سرکار کے بال مبارک ہے تو کیا ہوا؟ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بال مبارک ہوتا تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتا۔ اے لوگوں، حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ حدیث کا مفہوم کیا نکلا؟ حدیث کا معنی کیا نکلا؟ حدیث کا عرض کیا نکلا؟ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے لوگوں، دنیا کی دولتیں ایک طرف، دنیا کے مال و متاع ایک طرف، دنیا کے کارخانے ایک طرف، دنیا کی فیکٹریاں ایک طرف، دنیا کے دکان و مکان ایک طرف، اور ایک طرف نبی پاک کے بال مبارک کو رکھا جائے۔ عبیدہ سے کہا جائے اے عبیدہ تم ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ اے لوگوں، عبیدہ آگے بڑھے گا، نبی پاک کے بال مبارک کو اٹھائے گا، چومے گا، بوسہ دے گا، خوشبوؤں میں بسائے گا اور بلند جگہ پر رکھے گا اور دنیا والوں کو بتا دے گا اے لوگوں، ارے جب عبیدہ کو نبی پاک کے ایک بال سے اتنی محبت ہے تو عبیدہ کو نبی پاک سے کتنی محبت ہے؟ یا رسول اللہ، آج ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، کیا بات! ہماری زبانیں تھکتی نہیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم سرکار سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ کبھی ہم نے اپنے گزارے ہوئے دن دیکھے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے، ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا کیا ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میرا نوجوان نشے کا عادی ہو گیا، میرا نوجوان شراب کا عادی ہو گیا۔ ارے جس بچے کی زبان پر نغمات مصطفیٰ ہونا چاہیے تھے اس بچے کی زبان پر گانے آتے ہیں۔ کیا کہاں جا رہی ہے میری فوج؟ میرا نوجوان کہاں چلا گیا؟ میری آقا فرماتی ہیں لوگوں، نشے والی چیزوں سے بچو، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام۔ آقا فرماتی ہے جو انسان شراب پیتا ہے وہ سن لے اللہ پاک
शराब बेचने वाले पर, शराब पीने वाले पर और शराब खरीदने वाले पर लानत फरमाता। वहीं पर आका फरमाती है, सुनो, जब शराबी इस दुनिया से जाएगा, मेरी आका फरमाती हैं, शराबी जब इस दुनिया से जाएगा, मैदान महशर में जब उठाया जाएगा तो उसका हाल ये होगा कि उसकी गर्दन में शराब की सुराही हो, उसके हाथ में शराब का जाम, और उसकी जबान को इतना लंबा कर दिया जाएगा, इतना लंबा कर दिया जाएगा कि वो तांबे जैसी जमीन पर घसीटती हुई चली जाएगी। और उसके मुंह से जो थूक निकलेगा ना, तो आका फरमाती है लोगों, वो थूक खून की तरह होगा, और उस थूक से इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, मैदान महशर में लोग उसकी बदबू से अल्लाह की पनाह मांगेंगे। वहीं पर आका इरशाद फरमाती है लोगों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं, आप फरमाती है, सुनो, अगर कोई इंसान शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, फिर तुम उसको कब्र में दफनाओ तो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ पाओ। आज हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, आज हम कहते हैं कि सरकार से बड़ा कोई, सरकार से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, लेकिन हम अपने दावों में झूठे हैं। अगर हम अपने दावों में सच्चे होते ना तो नमाजें हम नहीं छोड़ते, शराब हम नहीं पीते, ज़कात देने से इनकार हम नहीं करते, अपने माँ बाप की खिदमत को हम बजा लाते। ए मुसलमान याद रख ले, अगर कोई इंसान नमाजों का पाबंद होता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। अगर कोई इंसान नमाजों की पाबंदी करता है, आका फरमाते हैं लोगों, अगर वो गरीब होता है उसकी गुर्बत को दूर कर दिया जाता है। अगर कोई मुफलिस होता है उसकी मुफलिसी को दूर कर दिया जाता है। अगर कोई इंसान नमाजों का पाबंद होता है, अगर बीमार होता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाता है। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को आसानी में बदल देता है। लेकिन ये मेरा नौजवान है जिसका अल्लाह हुक्म देता है, ये नौजवान उसी से भागता हुआ नजर आता है। नमाज फजर को तो छोड़ो, नमाज जोहर को तो छोड़ो, इंसान नमाज जुमे तक में नहीं जाता। कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गया तेरा ईमान, कहाँ गया तेरी बेहिसी, कहाँ गया तेरा एहसास। आज हम इतने बेहिस हो गए, आज हमारी गैरत इतनी खत्म हो गई, हमारी गैरत मर गई है। हम नमाज फजर पढ़ने के लिए नहीं जाते, नमाज जोहर को पढ़ने के लिए नहीं जाते, नमाज असर को पढ़ने के लिए नहीं जाते, यहाँ तक के हम नमाज जुमा को भी पढ़ने के लिए नहीं जाते। ए मुसलमान, अल्लाह का फरमान सुन ले, आका कौनैन फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ना तुम्हारा काम होगा और उस पर अज्र देकर तुम्हारी मुश्किलें दूर करना मेरा काम। लेकिन मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई नमाज तो पढ़ के देख ले, जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें अपनी हैसियत मालूम होगी कि हमारी हैसियत है क्या, हम क्या थे और मरने के बाद क्या हो जाएगा, हमें हमारी हैसियत मालूम हो जाएगी। अब मैं बताऊं किस तरह हैसियत मालूम होगी। सुनो, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधते हैं, तो हमारी निगाह सिजदे की जगह होती है नहीं होती है?
اور جب سجدے کی جگہ ہماری نگاہ ہوتی ہے، گویا کہ عالم تصور میں اللہ ہم سے فرماتا ہے میرے بندے کچھ یاد آ گیا؟ میں نے عرض کی مولا یاد نہیں آیا۔ رب فرماتا ہے میرے بندے غور کر لے۔ جب میں نے غور کیا تو رب کی بارگاہ میں حالت نماز میں مجھے یاد آ گیا۔ عرض کی پروردگار یاد آ گیا۔ رب نے فرمایا کیا یاد آیا؟ رب نے فرمایا بول۔ تو میں نے عرض کیے میرے پروردگار مجھے یاد یہ آیا کہ تو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک نہ ایک دن اسی مٹی میں مجھے جانا ہے۔ نماز ہم کو ہماری حیثیت یاد دلا رہی ہے، ہم کیا ہے یہ بتا رہی ہے نماز۔ اب بندہ جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کی نگاہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہوتی ہے اور دونوں پیروں کی انگلیوں پر بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ رکوع میں پہنچا اللہ نے فرمایا میرے بندے یاد آ گیا؟ میں نے عرض کی نہیں میرے مولا یاد نہیں آیا۔ رب نے فرمایا سن، جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا تو تیری روح پیروں کی انگلیوں سے تیرے جسم میں داخل کی تھی۔ تیری روح تیرے پیروں کی انگلیوں سے میں نے داخل کی، لیکن جب تیری موت کا وقت آئے گا تو میرے بندے تیری روح کو پیروں کی انگلیوں کی جانب ہی سے نکالا جائے۔ میرے بندے غرور مت کر، متکبر مت ہو۔ اللہ اکبر۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ناک پر۔ جب اس کی نگاہ ناک پر ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کچھ یاد آ گیا؟ میں نے کہا میرے مولا یاد نہیں آیا۔ تو رب فرماتا ہے میرے بندے ناک کے چکر میں مت پڑنا۔ جو ناک کے چکر میں پڑا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جو ناک کے چکر میں پڑا ہے، اور کیسے؟ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا اگر سادہ دیا ہے تو دوسرا اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا عمدہ دے گا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیا کر رہا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی میرے پڑوسی نے یہ کھانا دیا، اگر میں اس سے عمدہ کھانا نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے۔ ناک کے چکر میں پڑا ہے۔ اور آج تو حالات کھانے کی تو دوسری بات ہے، حالات اتنے برے ہو گئے، میری قوم نے میری بیٹیوں کو اپن کے ماں باپ کے سینوں کا بوجھ بنا دیا، میری بیٹیوں کو غریب کے دل کا بوجھ بنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، اور جو انسان نکاح کو آسان کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دولتی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج حالات اتنے برے ہیں، اتنے برے حالات ہو گئے۔ آج تو اگر انسان شادی لے کر کے بھی جاتا ہے، اگر گاڑی نہ ہو تو بارات لے کر واپس آ جاتا ہے۔ یار انسان کو سوچنا چاہیے، آج میں اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں نا، کل دوسرا میری بیٹی کے ساتھ کرے گا۔ مسلمان تو غریب کی عزت کو بچا لے، اللہ تیری عزت کو بچا لے گا۔ اگر تو غریب کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر کے آئے گا تو اللہ رب العزت تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن انسان ہے، یہ انسان ناک کے چکر میں پڑا ہے، انسان غریب کی غریبی کا مذاق اڑاتا ہے، انسان مفلس کی مفلسی کا مذاق اڑاتا ہے، انسان غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ انسان ذرا دیکھے تو صحیح، ایک وہ انسان ہے، ایک وہ باپ ہے جو دن بھر رکشہ چلاتا ہے، 400 اور 500 کما کر لاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد وہ انسان اپنی جوان بیٹی پر نظر ڈالتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا کھانے سے ہاتھ رک جاتا ہے، وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا ہاتھ کھانے سے رک جاتا ہے، لیکن یہی انسان اپنے گھر والوں کے
کہنے پر جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد یہی انسان جب بستر پر جاتا ہے بہت دیر تک بیٹھتا ہے۔ یہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ زمانے کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، بستر پر سوچتا ہے، سوچنے کے بعد کہتا ہے میں 500 روپے مزدوری کماتا ہوں، میں 500 روپے کماتا ہوں، اس میں بال بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا؟ اپنی بیٹی کا بیاہ کیسے کروں گا؟ اپنی بیٹی کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ وہ انسان اپنے بستر پر لیٹتا ہے، لیٹنے کے بعد روتا ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں، وہ انسان اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہے، اپنی بیٹی کی جوانی کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار میری بیٹی کے نکاح کا انتظام کر دے، اے پروردگار یہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے؟ مالداروں نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے، اے پروردگار تو میری بیٹی کی شادی کا انتظام کر دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان، اگر ہم مالدار کی بیٹی لے کر نہیں آئے، اگر ہم نے غریب کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اپنی بیٹے کا نکاح اے غریب کی بیٹی سے کر دیا، اے مسلمان یاد رکھ، ادھر غریب کی بیٹی ہمارے گھر میں قدم بعد میں رکھے گی، ادھر اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں موسلادھار شروع ہو۔ لیکن ہم وہ کہہ رہا یار اس سے تو انہوں نے دے دی اسپلنڈر تو کام نہیں کر لیا، کام نہیں چلے گا، کیا ہو؟ تو پہلے تو ابا کہتے تھے جس کے منہ میں دانت نہیں تھے وہ کہتا تھا ہپلا کے یہ چاہیے یہ چاہیے، اب تو کچھ دھولا ذرا بولا نہیں مجھ سے یہ نہیں چلے گی، اب پھر کیا چلے گی؟ بولو وہی چلے گی جس کے اندر سے پھٹ پھٹ کی آواز۔ اللہ پریشان، غریب کا خون چوس لے، اور یاد کر جب تو غریب کا خون چوسے کا ایک دن تجھے مرنا ہے، اور جب تو مرے گا نا تو قبر میں تیری جب دھنائی ہوگی پھر تجھے پتا چلے گا کاش میں بھڑ بھڑ کی آواز نہیں سنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا سارے ٹاپکوں کو میں تھوڑا تھوڑا چھو رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا نماز ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے۔ جب ہم سجدے میں پہنچے تو ہماری نگاہ ہماری ناک پر آئی، اور جب ہماری نگاہ ہماری ناک پر آئی تو اللہ نے فرمایا میرے بندے غرور و گھمنڈ مت کر، ناک کے چکر میں مت پڑ، اس لیے کہ جب تو مرے گا تو جہاں تیرے جسم کے دوسرے حصے سڑیں گے اور گلیں گے وہیں پر تیری ناک بھی سڑے گی اور گلے گی۔ پھر انسان جب سجدے سے اٹھتا ہے قاعدے میں پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کچھ یاد آیا؟ اے میرے بندے بول کچھ یاد آیا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے پروردگار یاد نہیں آیا، تو رب فرماتا ہے میرے بندے غور کرتے، اور جب میں نے غور کیا نا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بتا کیا یاد آیا؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے پروردگار مجھے یہ یاد آیا کہ میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اس دنیا سے مجھے خالی ہاتھ جانا۔ نماز ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے، نماز ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی ہے۔ میرے بھائیوں نمازی بن جاؤ، نمازی بنو گے گھر میں برکتیں ہوں گی، نمازی بنو گے گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ سرکار غوث پاک مجلس بغداد میں تشریف فرما ہے، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، آپ فرما رہے تھے لوگوں میرے نانا جان نے یہ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے نا تو تمہاری نمازیں دور ہوں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی محفل میں ایک شخص تھا جو پورا دن کام کرتا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اگر اسے صبح میں کھانا ملتا نا تو شام کو وہ بھوکا سو جاتا، اور اگر شام کو کھانا ملتا تو
حالات یہ ہوتے کہ وہ صبح کو بغیر کھائے کام پر چلا جاتا. اللہ اکبر. اس جان نے جب اتنا سنا اب ارادہ کرتا ہے نمازیں پڑھوں گا, نمازوں کی پابندیاں کروں گا. اللہ اکبر. وہ انسان جب اتنا ارادہ کرتا ہے, اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتا ہے, وضو کرتا ہے, خانہ خدا مسجد میں پہنچتا ہے, مؤذن کی اذان کا انتظار کرتا ہے, ادھر مؤذن نے اذان دی ہے, یہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. امام صاحب کے پیچھے اس نے نماز ادا کی ہے, اور نماز ادا کرنے کے بعد اب وہ انسان نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے. نماز فجر کو وہ وقت سے پڑھتا ہے, نماز ظہر کو وقت پر پڑھتا ہے, نماز عصر کو وقت پر پڑھتا ہے, نماز مغرب و عشاء کو وقت پر پڑھتا ہے. وہ انسان نمازوں کی پابندی کرتا رہا, ادھر اس کے رزق میں برکتیں ہوتی رہی. ایک مہینہ گزرتا ہے, ایک سال گزرتی ہے, ایک سال گزرنے کے بعد وہ انسان پریشانی سے ابھر جاتا ہے. ادھر وہ نمازوں کا پابند ہوا, ادھر اللہ نے اس کے رزق میں برکتیں کرنا شروع کر دی. اب وہ پورے بغداد کا رئیس اعظم کہلاتا ہے, اسے لوگ بہت بڑا امیر کہتے ہیں. اس انسان نے ایک دن لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا. پورے شہر بغداد میں اعلان کرا دیا گیا, اے لوگوں ہمارے یہاں پر آؤ, لنگر غوثیہ سے کھا کر چلے جاؤ. اب اس کے لنگر میں امیر بھی آتے تھے, وہ بھی کھا کر چلے جاتے تھے, غریب بھی آتے تھے, وہ بھی کھا کر چلے جاتے تھے, مفلس بھی آتے تھے, وہ بھی کھا کر چلے جاتے تھے. لوگ آتے رہے, اس کے گھر کے اس کے لنگر سے کھا کر چلے جاتے رہے. حالات یہاں تک بنتے ہیں, یہ انسان 2 تھیلیوں میں سونے کے سکے لیتا ہے, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے سرکار یہ نذرانہ ہے قبول فرما لے. غریب نے اتنا کہا تھا, غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید یہ نذرانہ کس بات کا ہے, یہ انعام کس لیے لے کر کے آئے ہو, اے میرے مرید بتاؤ تو صحیح. اس نے اپنی پوری حقیقت بیان کر دی. عرض کرنے لگا سرکار ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے اے لوگوں اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ تمہاری بگڑی ہوئی قسمتیں سنبھال دے گا. اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کو دور فرما دے گا. اگر تم غریب ہوگے تمہاری غریبی کو دور کر دیا جائے گا, اگر تم مفلس ہوگے تو تمہاری مفلسی کو دور کر دیا جائے گا. اس نے اتنا عرض کیا, عرض کرنے کے بعد پھر آگے بولتا ہے سرکار میں بہت بڑا غریب تھا, آپ کے حکم پر میں نے عمل کیا, میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی. پہلے کبھی صبح کو ملتی تھی تو شام کو بھوکا رہتا تھا, پہلے کبھی شام کو ملتی تھی تو صبح کو بھوکا رہتا تھا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا. سرکار نمازیں پڑھتا رہا, میرے رزق میں برکتیں ہوتی رہی, نمازیں پڑھتا رہا, میرا رزق میں برکتیں ہوتی رہی. اللہ اکبر. سرکار میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنی نماز سے حاصل کی ہوئی دولت کا نذرانہ پیش کیا ہے, سرکار قبول فرما لے. میرے غوث فرماتے ہیں اے میرے غلام سنو, اس نذرانے کو مجھے ضرورت نہیں, پہلے تم شہر کے غریبوں کو دیکھ کر کے لے کر آؤ. اللہ اکبر. چلا ہے, اب شہر میں غریبوں کو تلاش کرتا ہے, شہر میں مفلسوں کو تلاش کرتا ہے, لے کر آتا ہے. غوث اعظم نے فرمایا تھا اے میرے مرید ارے اس نذرانے کو ان غریبوں میں بانٹ دو. اس نے اس نذرانے کو غریبوں میں بانٹا تو میرے مولا نے اس نمازی کی دولت سے ان غریبوں کو بھی شہر کا امیر بنا. آج ہم نمازوں سے غافل ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور مسلمانوں یہی نمازیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کرتی ہیں. اچھا آدمی یہ سوچ رہا مجھے مرنا ہی نہیں, میں تو ہی رہوں گا, لیکن سنو یہ ہماری کج فہمی ہے.
یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے نا وہ اس دنیا سے اسے جانا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو راضی کر لیں. اگر اللہ راضی ہو گیا تو یاد رکھنا زمانہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب آپ پر نازل ہوگا. ہم پریشانیوں کے شکار ہو جائیں گے، ہمیں پریشانیاں گھیرنے لگے گی. لیکن ہماری اور آپ کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ احکام شرع پر پابندی ہے. اور میں بتاؤں، جو انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں جو انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی گٹھری اس کے سر پر ہوتی ہے، لیکن جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو گناہ کی گٹھری گر جاتی ہے. فرشتے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ رکتی نہیں. رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا گناہ کی گٹھری میں نے اس کے سر پہ رکھی، لیکن اس کی گٹھری گناہ کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اس نے رکوع کیا، گٹھری گر گئی. اے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اب یہ رکتی نہیں. تو رب نے فرمایا سن، میرا بندہ میرے لیے جھکا ہے، اور جب جھکا ہے تو گناہ کی گٹھری گر گئی. اب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ پھر اس گناہ کی گٹھری کو سر پر رکھے اور میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ گوارا نہیں. لہذا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ادھر بندہ گناہ کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ زمانہ تمہارے خلاف ہے، حالات تمہارے خلاف ہے، ہوائیں تمہارے خلاف چل رہی ہیں، ہوائیں تمہارے خلاف چلتی ہیں. اے مسلمانوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، آپ اللہ کو راضی کر لو. اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، زمانہ تم سے راضی ہوگا. اللہ تم سے اگر ناراض ہو گیا تو یاد رکھو اس زمانے میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی، اس زمانے میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اے مسلمان، میں آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں. میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے نماز کو لی، اللہ نے تمہارے لیے معراج نماز میں رکھی ہے. اللہ نے اپنی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. اگر انسان نمازی ہوگا، اگر اس دنیا سے جائے گا اس کے چہرے پر نور ٹپکتا ہوگا. اگر اس دنیا سے جائے گا لوگ کہیں گے دیکھو نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے دیکھو شریعت پر عمل کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے دیکھو عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. ارے جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں، ارے یہ میرے نبی کا غلام ہے، اسے ہر عیش اور ہر آرام قبر میں سبحان اللہ. نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حاسم القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حاسم صاحب قبلہ. جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج کا یہ جلسہ قاری الطاف صاحب کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد ہوا تھا. اب وہ آپ کی دستار بندی کا وہ سنہرا پل دیکھیں گے جس کے کہ آپ بہت دیر سے منتظر تھے.
सुभान अल्लाह। इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके घर में भी बरकत अता फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में जो भी गलती सरजद हुई हो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तवस्सुल से माफ़ फरमा।